لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بات ہو رہی ہے عقیدہ مہدویت. تو ذکر کیا تھا کہ جناب مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بشارت خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کی حد تک ثابت ہے، اور فرماتے ہیں کہ جناب مہدی علیہ السلام کہ وجود ذی جود پر اجمالی عقیدے میں تمام مسلمان شریک ہیں. کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو وجود امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرے. فرماتے ہیں کہ فکر مہدویت کہ ایک مہدی آنے والا ہے کہ جو آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. فرماتے ہیں اس کا انکار کرنے والا، تفصیلات نہیں، بس اس فکرے کا انکار کرنے والا حقیقت میں وہ رسالت کا انکار کرنے والا ہے، حقیقت میں وہ توحید کا انکار. اور اس کا کوئی بھی، جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے. بات جو ہے وہ تفاصیل میں ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہم شیعہ خیر البریہ اس بات کا اعتقاد، بلکہ تمام مسلمان اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایک ایسا مصلح ہونا چاہیے، ایک ایسے مصلح کا ہونا ضروری ہے، ایک ایسے اصلاح کرنے والے ہادی اور راہبر کا ہونا ضروری ہے کہ جو آ کر دین مبین کی صحیح طریقے پر جو ہے وہ نشر و اشاعت کرے اور صحیح طریقے پر اس دنیا میں لاگو کرے. کیونکہ ابھی تک اسلامی ممالک میں بھی، بقیہ ممالک کو تو چھوڑیں، اسلامی ممالک میں بھی اسلام صحیح طریقے پر نافذ نہیں ہوا جس طرح کے نافذ ہونا چاہیے تھا. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. والخلاصہ، اس ما سبق بحث کا خلاصہ صاحب کتاب ان الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ان طبیعت الوضع الفاسد فی البشر البالغت الغایت فی الفساد والظلم مع الایمان بصحت الدین. کہتے ہیں کہ ہم دین کے صحیح ہونے پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت انسان میں ظلم اور فساد کی جو وضع ہے، ظلم اور فساد کا جو ماحول ہے وہ ایک طبیعی بن چکا ہے، ایک عام ماحول بن چکا ہے، ایک معاشرے میں ایک عادت بن چکی ہے ظلم و فساد کی. جب کہ ہم ایمان رکھتے ہیں دین اسلامی کے صحیح ہونے پر، اور دین اسلامی ایسا دین ہے جو سلامتی کا دین ہے. اسلامی دین چاہتا ہے کہ دین میں کیا ہو، سلامتی ہو، معاشرے میں امن ہو، لوگوں میں ظلم و فساد نہیں ہونا چاہیے. جب کہ ایسے دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں ظلم اور فساد ایک عادی چیز بن چکی ہے. وَأَنَّهُ الْخَاتِمَةُ لِلْأَدْيَانِ. اور ہم جو ہے اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ دین اسلامی جو ہے یہ تمام ادیان کا خاتمہ ہے، اس کے بعد پھر کوئی اور دین آنے والا نہیں. کہتے ہیں دین اسلامی کا صحیح ہونا اور اسی دین کا آخری دین ہونا یکتسی
یہ پھر تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ انتظار حاضر المصلح المہدی، کہ انتظار کیا جائے اس اصلاح کرنے والے کا کہ جس کا نام مہدی ہے۔ کیوں؟ لِإِنْقَاذِ الْعَالَمِ مِمَّا هُوَ فِيهِ، تاکہ وہ اس پوری دنیا کو آ کر نجات دے دے اس سے کہ جس میں وہ پوری دنیا ڈوبی ہوئی ہے، وہ کہ ظلم اور فساد ہے۔ تو دین اسلامی کا صحیح ہونا اور اس دین کا آخری دین ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم جناب مہدی کا انتظار کریں اور وہ آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ وَلِأَجَلِ ذَلِكَ، کہتے ہیں اسی تقاضے کی بنا پر آمنت بہذا الانتظار جمیع الفرق المسلمہ، اسی کہتے ہیں اسی تقاضے کو دیکھتے ہوئے کہ دین اسلامی صحیح ہے، دین اسلامی آخری دین ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک مصلح ہو جس کا نام مہدی ہو۔ فرماتے اسی بات کو دیکھتے ہوئے تمام مسلمانوں کے فرق، تمام مسلمانوں کے مذاہب اس انتظار پر ایمان رکھتے ہیں۔ بل الامم من غیر المسلمین، بلکہ ایمان رکھتی ہیں اس انتظار پر مسلمانوں کے علاوہ بقیہ امتیں بھی، مگر یہ کہ تفصیلات میں فرق ہے۔ ہاں، ان کے اپنے اپنے جو ہے وجود مہدی پر نظریات ہیں، اور ہم شیعہ خیر البریہ اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان الفرق بین الامامیت وغیرہا، مگر یہ کہ فکر مہدی، وجود مہدی، ایک مصلح کہ جس کا نام مہدی ہے، اس کے آنے کے انتظار میں مسلمان اور غیر مسلمان سب جو ہے وہ متفق ہیں، مگر تفصیلات میں کیا ہے، نظریات مختلف ہو جاتے ہیں۔ فرق کیا ہے امامیہ اور غیر امامیہ کا؟ تفصیل میں یہ ہے کہ ان الفرق بین الامامیت سے، مگر یہ کہ غیر یعنی مگر یہ کہ ان الفرق بین الامامیت وغیرہا، امامیہ اور غیر امامیہ کے درمیان فرق یہ بنتا ہے ہوگا کہ ان الامامیت تعتقد ان ھذا المصلح المہدی هو شخص معین معروف، کہ امامیہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ مہدی کہ جو اصلاح کرنے والا ہے، کہ جس نے آ کر اس دنیا کو ظلم و جور سے ختم کر کے عدل و انصاف سے بھر دینا ہے، وہ کوئی ٹیم نہیں ہے، وہ کوئی گروہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، شخص، ایک ایسا شخص ہے معین، جو معین ہے کہ فلاں نے ہی آنا ہے، اس کا غیر نہیں، معروف، اور اس کی معرفت کرائی گئی ہے بزبان رسول خدا، بزبان علی ابن ابی طالب، بزبان حسنین شریفین، بزبان فاطمۃ الزہرا و بقیت الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ ولدا سنہ 256 ہجریہ، اور وہ پیدا ہوئے ہیں 256 ہجری میں، ولادت ہوئی ہے باقاعدہ مہدی کی۔ ولا یزال حیا، جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں، جب سے وہ اس دنیا میں آئے ہیں، اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ زندہ ہیں۔ ہوا ابن الحسن العسکری، اور وہ امام حسن عسکری کے فرزند ہیں۔ وہ اسمہ محمد، اور ان کا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ وذالک بما ثبت عن النبی وآل البیت من الوعد بہ، اور یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ وہ شخص معین ہے، وہ معروف ہے، وہ 256 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، ابھی تک وہ زندہ ہیں، وہ حسن عسکری کے بیٹے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو نبی اکرم اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں، من الوعد بہ، کہ اس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کو آنا ہی ہے۔ وما تواتر عندنا من ولادتہ واحتجابہ، اور ہمارے پاس تواتر کی حد تک روایات موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ وہ پیدا بھی ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے لوگوں سے پردہ پوش بھی ہو گئے، پردہ غیبت میں بھی موجود ہے۔
کل بھی اس روایت کو ذکر کیا تھا کہ جب جناب رسول خدا نے اپنے مہدی کے بارے میں بتایا نا کہ وہ اس دنیا میں آئے گا، پھر اس کی ایک غیبت ہوگی، پھر وہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے گا، تو اس وقت کے جو اصحاب تھے وہ مستغرق ہوئے اور وہ حیران اور پریشان ہوئے۔ تو پھر جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے کہ صحابی رسول نے جناب رسول خدا سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیف ینتفعون بہ الناس فی زمان غیبت ہی، اے اللہ کے رسول یہ تو بتا دیجئے کہ پھر لوگ کیسے جناب مہدی کے وجود سے نور ہدایت لیں گے، جب کہ وہ تو لوگوں کی نظر سے غائب ہوں گے۔ تو اس وقت جناب رسول خدا نے ایک بہترین مثال قائم کی، فرمایا کہ میرے مہدی کے وجود سے لوگ اس طرح نور ہدایت لیں گے، میرا مہدی جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح ہدایت، لوگوں کو نور ہدایت اس طرح پہنچائے گا، لوگوں کی ہدایت اس طرح کرے گا جس طرح کہ کما تخلل الشمس بین السحاب، جس طرح کہ سورج بادلوں کی اوٹ میں اہل دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے۔ ولا يجوز ان تنقطع الامامۃ وتحول فی عصر من العصور، صحیح کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَخْفِيًّا، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ امامت منقطع ہو جائے۔ وَتَحُولُ فِي عَصْرٍ مِّنَ الْعُصُورِ، اور زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں امامت ختم ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَخْفِيًّا، امام کا ہونا ضروری ہے اگرچہ کہ وہ چھپا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ لِيَظْهَرَ فِي الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ بِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، تاکہ اگر وہ چھپ بھی گئے ہیں تو غائب بھی ہو گئے ہیں تو یہ اللہ کی منشا سے ہوئے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے اس دن ظاہر ہوں جس دن کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ظاہر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ الذی ھو من الاسرار الالہیۃ، اب یہ غائب ہو گئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ کیا اس کی جو نا وہ مصلحت ہو سکتی ہے؟ اتنا عرصہ کیوں غائب ہیں؟ کہتے ہیں یہ غائب ہونا کہتے ہیں اللہ کے اسرار، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، التی لا یعلمها، التی لا یعلم بها الا هو تعالی، کہ جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ کہ نئی بات نہیں ہے کہ امام غائب ہو گئے ہیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی انبیاء بھی غائب ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں غائب کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کی نظروں سے دور ہونا۔ اب لوگوں کی نظروں سے دور ہونا 3 دن کے لیے بھی لوگوں کی نظروں سے دور ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ جناب رسول خدا غائب ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے جناب یونس بھی جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوئے تھے، ان کی بھی غیبت ثابت ہے۔ اور بھی بہت سے انبیاء کے بارے میں اس طرح کا ملتا ہے۔ تو لہذا غائب ہونا نمائندہ الہی کا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک شخص اتنا عرصہ زندہ رہ کیسے سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ہماری عمریں 60 سال ہیں، 80 سال ہیں، بس زیادہ زیادہ 100 سال عمر ہوتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 100 سال، 200 سال، 300 سال لگا لیں، بس اس سے بڑھ کر تو ہم نے کوئی ایسا شخص دیکھا نہیں ہے کہ جو اتنی عمر گزار رہا ہو۔ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے انبیاء کی عمروں کو دیکھا ہے۔ جناب عیسیٰ ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہیں، جناب خضر علیہ السلام کو دیکھ لے کہ ابھی تک وہ زندہ ہیں، جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 2500 سال زندگی گزاری ہے۔ تو لہذا طویل العمر ہونا یہ کوئی منافی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے عقل قبول نہ کرے۔
فرماتے ہیں ولا یخلو من ان تکون حیاتہ و بقاؤہ ہذہ المدت الطویلہ معجزۃ جعلہ اللہ تعالی لہ، کہتے ہیں یہ بات اس سے خالی نہیں کہ جناب مہدی کی زندگی اور ان کا باقی رہنا اتنی طویل مدت میں یہ ایسا معجزہ ہے جعلہ اللہ تعالی، جسے اللہ نے قرار دیا ہے، وَلَيْسَتْ هِيَ بِأَعْظَمِ مِنْ مُعْجِزَةٍ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِلْخَلْقِ، اور یہ اس وَلَيْسَتْ هِيَ بِأَعْظَمِ مِنْ مُعْجِزَةٍ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِلْخَلْقِ وَهُوَ ابن 50 سنہ یوم رحل والدہ الی الرفیق الاعلیٰ، کہتے ہیں کہ ہزاروں سال امام مہدی علیہ السلام کا زندہ رہنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب مہدی میں قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ اس معجزے سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن لیست ہی بأعظم من معجزۃ، لیکن یہ معجزہ اس معجزے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کون سا؟ کہ جو معجزہ ہے کہ ان یکون اماما للخلق، کہ امام مہدی پوری مخلوق کے لیے امام قرار پائیں، وہو ابن 50 سنہ، کہ جب کہ آپ کی عمر کیا ہو؟ ابن 5 سنین، جب کہ آپ کی عمر فقط 5 سال ہو، یوم اس دن رحل والدہ الی الرفیق الاعلیٰ، کہ جب آپ کے والد گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ پیارے ہو گئے تھے۔ لہذا امام مہدی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 2 معجزے ہیں، ایک ہے امام کا غائب ہونا اور دوسرا ہے 5 سال کی عمر میں امام علیہ السلام کا پوری کائنات کے لوگوں کے لیے نمائندہ الہی قرار پانا، ان کے لیے امام بننا۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ اتنی عظیم مدت گزارے اور اتنی لمبی مدت گزارے، لیکن اس معجزے سے بڑھ کر اور معجزہ ہے کہ عمر 5 سال کی ہے، کہ جس دن آپ کے جو ہے وہ والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے اور اس دن سے آپ جو ہے وہ کائنات کے لیے امام بنے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ کہتے ہیں اور یہ معجزہ اگر دیکھیں تو یہ اس معجزے سے بڑھ کر نہیں ہے کہ جو معجزہ جناب عیسیٰ کو عطا ہوا۔ کیسے کہ آپ ادھر تو 5 سال کی بات ہے نا، کہ جناب مہدی علیہ السلام 5 سال کی عمر میں تھے اور انہیں عہدہ امامت ملا، اور آپ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 سال کی عمر میں وہ امت کے لیے امام بن جائیں، ہادی اور رہبر بن جائیں، خلیفہ رسول بن جائیں۔ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پریشان ہو رہے ہیں نا، یہ معجزہ بڑا نہیں ہے جناب عیسیٰ کے معجزے سے۔ آپ جناب عیسیٰ کے بارے میں دیکھ لیں کہ ابھی وہ گود مادر میں ہیں اور نبوت کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ وَلَا هِيَ بِأَعْظَمَ مِنْ مُعْجِزَةٍ، معجزہ در معجزہ۔ کہتے ہیں یہ 5 سال کی عمر میں امام مہدی کا امام ہونا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ کی اتنی لمبی عمر ہو، مگر یہ معجزہ اس معجزے سے کوئی زیادہ عظیم نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ کے معجزے تھے، من معجزت عیسیٰ، عیسیٰ کے معجزے سے بڑھ کر یہ معجزہ نہیں ہے۔ کیسے عیسیٰ کا معجزہ ہوا؟ اذ کلم الناس فی المہد صبیہ، کہ جب آپ نے لوگوں سے کلام کی در حالانکہ آپ ابھی بچے تھے، وبعث فی الناس نبیہ، اور اللہ نے لوگوں میں انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ ابھی جناب عیسیٰ وبعث بھی کہہ سکتے، وبعث فی الناس نبیہ، اور لوگوں میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ابھی پنگھوڑے میں ہیں، ابھی گود مادر میں ہیں،
اور نبی بھی بن گئے ہیں اور لوگوں سے کلام بھی کر. آپ تو 5 سال کی عمر میں جناب مہدی علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے پریشان ہو سکتے ہیں کہ یہ کیسے معجزہ ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر ہے کہ جناب عیسیٰ کو دیکھ لیں، ابھی گود مادر میں ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں جعلنی نبیّ، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، وآتانی الکتاب، اور مجھے کتاب عطا کی، میں نبی بن کر آیا ہوں، اور بولنا بھی شروع کر دیا. یہ اللہ کے الطاف ہیں. خدا جس کو اپنا فیض عطا کر دے اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں. فرماتے ہیں وطول الحیات اکثر من العمر الطبیعی او الذی یتخیل انہ العمر الطبیعی لا یمنع منها فن الطب ولا یہیلها. کہتے ہیں کہ ایک طبعی عمر سے زیادہ ہو جانا کسی شخص کی عمر کا لمبا ہونا ایک عام عمر سے، یا یہ خیال کرنا کہ عمر طبعی سے یہ عمر جو ہے وہ لمبی ہو گئی ہے، کہتے ہیں اس کو فن طبابت جو ہے یہ بھی منع نہیں کرتا، ولا یہی لوہا، اور کہتے ہیں زیادہ مدت زندہ رہنا، لمبی زندگی ہونا، یہ بھی کوئی محال نہیں ہے، یہ کوئی محال بات نہیں ہے بلکہ ممکن ہے. غیر مگر یہ کہ ان الطب بعد لم يتوصل الى ما يمكنه من تعمیر حیات الانسان. ہاں مگر یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک فیض ہے کہ جس کو خدا لمبی عمر عطا کر دے، ورنہ جو علم طب ہے وہ اس بات پر ابھی تک قادر نہیں ہو سکے کہ وہ انسان کی زندگی کو بڑھا سکے. وَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ الطِّبُّ، جب ایک علم طب عاجز آ جائے، مگر خدا کی قدرت جو عاجز آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، طب عاجز ہے، ڈاکٹری عاجز ہے کہ وہ ایک انسان کی عمر کو جو ہے وہ لمبا کر سکے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، مگر اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. خدا چاہے تو جس کی عمر بڑھا سکتا ہے. اصحاب کہف 300 سال تک جو ہے وہ غار میں پڑے رہے. جناب عزیر 100 سال تک جو ہے وہ وہاں، گدھا بھی ساتھ پڑا رہا اور وہ بھی مر گئے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال کے لیے اسے موت دے دی. فَبَعَثَهُ، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے دوبارہ اسے زندہ کیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب کہف والرقیم کی اتنی عمر دراز کر سکتا ہے کہ وہ ابھی تک بھی زندہ ہیں اور غار میں جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب خضر کو عمر طبعی سے بڑھ کر ابھی تک حیات عطا کر سکتا ہے، جناب نوح کو اتنی زندگی عطا کر سکتا ہے کہ طب جو ہے وہ عاجز ہے. خدا تو عاجز نہیں ہے بلکہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. وَقَدْ وَقَعَ فِعْلًا، اپنی طرف بلکہ یہ فعلی طور پر ایسا ہوا ہے کہ تعمیر نوع نوح وبقاء عیسیٰ ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ باقی ہیں ابھی تک اور جناب نوح کی عمر بڑھی ہے. ایسا ہوا ہے کما اخبر عنہم القرآن الکریم، اور ان دونوں کے بارے میں قرآن کریم نے خبر دی ہے. وَلَوْ شَقَّ الشَّاكُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ الْقُرْآنُ فَعَلَى الْإِسْلَامِ سَلَامٌ. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شک کرنے لگ جائے اس کے بارے میں کہ جس کی قرآن نے خبر دی ہے، اور اس کے باوجود بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں، فعلی الاسلام السلام، تو پھر ایسے اسلام پر ہمارا کیا ہے؟ سلام ہے. ایسے شخص کے اسلام کو ہم سلام کرتے ہیں، ہم پھر اس کو
جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں جانتے ہیں کہ جو کچھ قرآن نے خبر دی ہے وہ اس میں شک کرنے لگ جائے۔ وَمِنَ الْعُجْبِ، کہتے قرآن بھی پڑھتے ہیں، روایات انبیاء، روایات نبی اکرم بھی سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی تعجب کی بات یہ ہے، انبیاء کی عمریں بھی سامنے ہیں، اس کے بعد بھی تعجب یہ ہے ان یتساءل المسلم عن امکان ذلک، کہ مسلمان عمر کے لمبے ہونے کے ممکن ہونے کے بارے میں سوال کرے، تعجب والی بات ہے۔ وَهُوَ يَدَّعِي الْإِيمَانَ بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ، جب کہ وہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں کتاب عزیز پر ایمان رکھتا ہوں، قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، اس کے باوجود بھی مسلمان یہ سوال کرے کہ مہدی کی عمر کیسے لمبی ہو سکتی ہے، کہتے یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ وَمِمَّا يَجْدَرُ أَن نَذْكُرُهُ فِي هَذَا الصَّدَدِ، اور جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث میں ہم ذکر کریں وَنُذَكِّرُ أَنفُسَنَا بِهِ، اور ہم اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو تذکرہ دلائیں، یاد کروائیں یہ بات کیا، انہو لیسا، کہ بھائی ہم جو ہے اس بحث میں اپنے آپ کو جو ہم نے تذکرہ دلوانا ہے، جو بہتر ہے ہمارے لیے اس بحث میں بات کرنا، اس باب میں بحث کرنا، فکر مہدویت میں جو ہمارے لیے مفید ہے وہ یہ ہے کہ ہم انتظار کے معنی کی طرف متوجہ ہوں کہ انتظار کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى انتظار هذا المصلح المنقذ المہدی ان يقف المسلمون مقتفی الایدی بما یعود الی الحق من دینہ، کہتے انتظار کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ایک اصلاح کرنے والے اور دین کو نافذ کرنے والے مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور انتظار کرنے لگے کہ صحیح دین جو ہے وہ آ کر مہدی ہی نافذ کریں گے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ انتظار کا معنی نہیں ہے۔ اور یہ کہیں کہ اب ہمارے پاس تو دین کی نصرت کرنا واجب نہیں ہے، اور یہ کہیں کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہم پر واجب نہیں ہے، اور اس کے احکام کو لینا ہم پر ضروری نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری نہیں ہے، کہتے انتظار کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ انہ لیس معنی انتظار المصلح المنقذ المہدی، فرماتے ہیں وہ اصلاح کرنے والا، نجات دینے والا ظلم و جور سے کہ جس کا نام مہدی ہے، فرماتے ہیں اس کے ظہور کا انتظار کرنے کا یہ معنی ہرگز نہیں بنتا ان یقف المسلمون، کہ مسلمان ٹھہر جائیں، ہاں مکتوف الایدی، اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، فیما یعود الی الحق من دینہم، اسے لینے میں کہ جو ان کے دین کی طرف لوٹتا ہے، یہ معنی انتظار کا نہیں۔ وما یجب علیہم من نصرتہ، کہ وہ رک جائیں ہاں اس سے کہ جو دین کی نصرت میں ان پر واجب ہے، نہیں ہے یہ معنی انتظار کا۔ والجہاد فی سبیلہ، اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے رک جائیں، انتظار کا یہ معنی نہیں۔ والاخذ باحکامہ، اور خدا کے احکام پر عمل کرنے سے رک جائیں، ہرگز یہ انتظار کا معنی نہیں۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے رک جائیں، ان تمام کاموں کو انجام دینے سے رک جائیں کہ بس ہم مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئیں گے اور ہم یہ سب کچھ کریں گے، انتظار کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ اور جو بھی انتظار کا یہ معنی کرتا ہے، ہم شیعہ خیر البریہ کا ایسے شخص کے ساتھ کوئی تعلق، بل المسلم ابدا مکلف بالعمل بما انزل من الاحکام الشرعیہ،
کہتے ہیں مسلمان تو ہمیشہ ہی مکلف ہے اس عمل پر، اس شے کو انجام دینے پر کہ جو احکام شرعیہ میں سے اترے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، انہیں انجام دینا ہے. امام کا ظہور جب بھی ہو، جب تک وہ زندہ ہے، اس پر احکام شرعیہ کو انجام دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. وواجب علیہ السعی لمعرفتها علی وجہ صحیح بالطرق الموصلۃ الیہا حقیقہ. فرماتے ہیں مسلمان پر فرض ہے کہ احکام شرعیہ کی معرفت کرنے کے لیے کوشش کرنا اس طریقے پر جو ایک صحیح رستہ ہے، اور ان راستوں کو ڈھونڈنا اس کے لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو اسے حقیقت تک پہنچاتے ہیں کہ احکام شرعیہ میں کس سے لے رہا ہوں. نبی پاک کے بنائے ہوئے خلفاء سے لے رہا ہوں، نبی پاک کے بنائے ہوئے اماموں سے یہ میں دین کے احکام لے رہا ہوں یا کسی اور سے لے رہا ہوں. یہ تحقیق کرنا، یہ کوشش کرنا، یہ سعی کرنا اس پر واجب ہے، کیونکہ اس کا فریضہ ہے اپنے ذمہ کو بری کرنا، اور اس کا ذمہ جو ہے وہ اس پر ضروری ہے کہ اپنا ذمہ صحیح طریقے سے بری کرے. وواجب علیہ ان یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، معاشرے میں رہتا ہے اس پر واجب ہے امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، ما تمکن من ذلک، جتنا وہ قدرت رکھتا ہے. وبلغت الیہ قدرتہ، جتنی اس کی قدرت، جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق اس پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کیا ہے؟ فرض. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرماتے ہیں کہ یہ ایک مقولہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ راعی ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور ہر ایک اپنی رعیت کا کیا ہے؟ مسئول ہے. باپ ہے تو اس کا کام ہے اپنے گھر کے افراد کی دیکھ بھال کرنا، اور اور اس کے جو عائلہ ہیں، اس کے جو افراد ہیں، اس کے جو بیوی بچے ہیں، وہ اس کی رعیت شمار ہوتے ہیں، اور وہ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی رعیت کا مسئول ہوتا ہے. تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتا رہے یہاں تک کہ امام کا ظہور ہو جائے. فلا یجوز له التاخیر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح المہدی والمبشر الہادی. کہتے ہیں کہ جناب امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کو مد نظر رکھتے ہوئے واجبات میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. بیٹی کا جو ہے وہ عقد کرنا اس کی شرعی ذمہ داری ہے، اسے بہانا اس کی شرعی ذمہ داری ہے. ہرگز اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بس امام کا انتظار ظہور ہوگا اور پھر میں یہ اپنی بیٹی جو ہے نا وہ امام کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر امام جہاں چاہیں گے اس کی جو ہے وہ شادی کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. وہ اس کا اپنا واجب شرعی ہے جسے نبھانا اس پر ضروری ہے. مثال کے طور پر فإن هذا لا يسقط تکلیفا، امام کا ایک مصلح اور ہادی کا انتظار کرنا یہ اس کی تکلیف شرعی کو ساقط نہیں. ولا يعجل عملا، اور یہ انتظار جو ہے امام مہدی کا یہ عمل میں تاخیر کرنے کی رخصت نہیں دیتا. ولا يجعل الناس مہلا کالصوائم، اور امام مہدی کا انتظار کرنا لوگوں کو جو ہے وہ مہمل چھوڑ دینے والا نہیں ہے، یعنی اس طرح چھوڑ دینے والا نہیں ہے کہ جن کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، کالصوائم میں جس طرح کے چوپائے ہوا کرتے ہیں. یعنی امام علیہ السلام کا انتظار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ چوپایوں کی طرح ہیں جو چاہیں کرتے پھریں. بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے تمام لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے واجبات شرعیہ کو انجام دیں، واجبات پر عمل کریں اور محرمات سے بچیں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر انجام دیں. والحمدللہ رب العالمین.